جو لوگ بل بلا رہے ہیں مہنگائی کے ہاتھوں، بے روزگاری کے ہاتھوں، بیڈ گورننس کے ہاتھوں، چوری ڈاکہ اور قومی خزانے پر حملہ آور لوگوں کی وجہ سے، اور یہ ساری چیزیں انفارملی فارملی پرائم منسٹر صاحب سے آپ نے ڈسکس کیا، تو اس کا حل کیا ہے؟ ہم اسی کسی معلومات سے آتی ہے، وی وانٹ آنسرز۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے یہ جو یہ پی ڈی ایم کا معاملہ شروع ہوا تو میری پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں بڑی کنسلٹیشن ہوئی، اور ہم اور وہ اس نتیجے پر پہنچے جس کی عکاسی انہوں نے بڑی جلدی کی، یعنی انہوں نے پیر کا بھی انتظار نہیں کیا، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ پیر سے مہنگائی کو ہم قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ یہ مہنگائی، یہ اسمگلنگ، یہ ہولڈنگ کا معاملہ، اور اسی مجھے کسی نے بھیجا کہ جی ایوب خان نے اپنے نوٹس کے اندر، ایوب خان ایک ڈائری رکھتے تھے لکھنے کے لیے، وہ کتابی شکل میں بھی چھپی ہے، وہ میں نے بھی پڑھی، اس کے اندر وہ بہت ساری چیزیں اپنی نوٹ کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر جناب انہوں نے یہ گندم کے، بھٹو صاحب نے بھی اور مختلف لوگوں نے ہمیشہ یہ رکھا کہ جی گندم کے اعتبار سے یا چاول کے اعتبار سے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور یہ سب کچھ۔ تو پرائم منسٹر نے یہ بات طے کی کہ جناب انفلیشن، فوڈ انفلیشن، یعنی جو مہنگائی غذا کے ساتھ ہے اس کو قابو رکھیں، کیونکہ وہ غریب آدمی کا معاملہ ہے۔ باقی مہنگائیاں لگژری گڈز کے اندر ہوتی رہیں وہ تو الگ بات ہے نا، تو اس کے اوپر قابو پایا جائے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ جو بیڈ گورننس والا معاملہ اس کے اوپر کوشش مسلسل کی جا رہی ہے، اس سارے معاملے کے اندر ہوتے ہوئے پھر یہ معاملہ شروع ہو تو ڈسٹریکٹ کرتا ہے چیزوں سے، ہے نا؟ بالکل صحیح۔ یہ جو پی ڈی ایم کا موو، انہی کا تو وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور انہی چیزوں کا فائدہ، نہیں تو اس پر قابو پا لیں گے انشاءاللہ۔ میں سمجھتا ہوں ایک یہ جو بات کی ہے بے روزگاری کا، آپ یہ دیکھیے کہ کنسٹرکشن پیکج اثر انداز ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیے کہ فائنانس سیکٹر کے اندر ساری قوم، ساری سٹاک ایکسچینج، سارے انویسٹرز مطمئن ہیں کہ معاملہ بہتر ہوگا جب ہی سٹاک ایکسچینج اوپر جا رہی ہے۔ یہ سیاسی اعتبار سے، اب آپ یہ دیکھیے کہ جو تقریر ہوئی تھی انگلینڈ سے الطاف حسین کے اسی راستے کے اعتبار سے جو انگلینڈ سے تقریر ہوئی، اس کے اندر جو پاکستان کی کامیابیاں ہیں، جو بہت بڑی کامیابی اور اعتراض کا باعث بنتی اگر ناکام ہوتے، کووڈ کے اندر ایک لفظ نہیں آیا۔ آپ جانتے نا، معیشت کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، تو لہٰذا اب رہ کیا گیا؟ رہ یہ گیا کہ پھر آرمی جیسے انسٹیٹیوشن کو پر حملہ کرو۔ کیوں؟ ڈسکشن کے لیے چیزیں نہیں رہی نا۔ اگر معیشت کے اوپر اعتراض کرتے تو معیشت کی چینجز جو آنے لگی ہیں، جس کے اوپر سارا انویسٹر مطمئن ہے، جو آپ کی ریمیٹنسز جناب $2 بلین مہینے سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس مہینے کی ریمیٹنسز 31% بڑھ گئیں پچھلے مہینے سے، اور پچھلے سالوں سے بے انتہا بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ They are on the increase. 30% انکریز اس کوارٹر میں، 30%، اور اس مہینے میں پچھلے مہینے سے 30% انکریز۔ تو یہ کانفیڈنس کا اظہار ہے جو سیاستدان نہیں ہے اس میں، اور جو سیاستدان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے سیٹ چاہیے، مجھے حکومت چاہیے، اور کس لیے کہ جتنا معاملہ اس حکومت نے پیش رفت کی ہے کرپشن کو روکنے کے اعتبار سے، اتنا معاملہ وہ ان کو ایکسیپٹیبل ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اپوزیشن نے تو یہی کرنا ہے، اپوزیشن سے تو آپ کسی خیر کی توقع نہ کریں۔ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو آپ بھی، یہ جو گندم کا ایک چھوٹی سی مثال، گندم جب 1400 روپے من سرکاری ریٹ پہ فلور ملز کو سپلائی ہو رہی ہے، تو وہ فلور ملز 1400 روپے لے کے 3200 روپے کیوں بیچ رہے ہیں؟ یہ ایک اسسٹنٹ کمشنر، ایک ڈپٹی کمشنر لیول کا سوال، اس کا کام ہے۔ بالکل صحیح۔ پھر وہ فلور ملز کا ریکارڈ چیک کریں تو وہ آٹا تو وہاں پہ فار ایگزامپل 100 من ڈیلی ہو رہا ہے، لیکن مارکیٹ میں وہ 25 من بھیج رہے ہیں، باقی سارا افغانستان سمگل ہو رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ نہیں، میرے خیال سے اس کے اوپر قابو پانا، اور پھر یہ فلور ملز جو ہے نا، یہ ریلیز بھی نہیں کرتی، چاہتی ہیں کہ پرائسز بڑھ جائیں پھر ریلیز کریں۔ تو یہ پوری ایک لمبی چوڑی سازش ہمیشہ سے چلتی آئی، کوئی نئی نہیں ہے، اس کا ہندوستان سے تعلق نہیں ہے۔ جو ہندوستان کی سازش ہیں وہ سیاسی میدان میں ہے اور مذہبی میدان میں ہے، لڑانے کی کیفیت کے اندر۔ اس میں ہماری اپنی انیفیشنسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ڈیٹا جس طرح سے کووڈ پر ہم نے پایا، جی قطع کلامی معاف سر، کہ یہ جو نااہل اور بدعنوان ٹولہ ہے یا لوگ ہیں، ان کے اوپر اب ہاتھ کیوں نہیں ڈالتے وزیر اعظم؟ میرے خیال سے جن پر ہاتھ ڈالتے ہیں نا، اب آپ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کی فرسٹریشن، میں آپ کو بتاتا ہوں، کسی نے یہ کہا کہ وزیر اعظم صاحب جناب بڑا پریشر ڈالتے تھے کہ جناب کیسز کرو، نیب میں لے جاؤ، ان کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟
وزیر اعظم صاحب کا فرسٹریشن یہ ہے کہ قوم کہتی ہے کہ یار ان سے پیسہ نکلوایا کیوں نہیں تم نے. اچھا، اور جو ہمارا پروف والا سسٹم ہے عدالتوں کے اندر وہ ٹائم لیتا ہے نا. تو لہٰذا وزیر اعظم کا فرسٹریشن دیکھیے کہ وہ بے چین رہتے ہیں کہ یار مطلب جو کرپٹ ہیں، جو منی لانڈرز ہیں، ان کے اوپر سزائیں دی جائیں، ان کو پکڑا جائے. عدالتوں کا جو نظام ہے اس کے اندر چھوٹ ملتی رہتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ سے یہ پوچھیں گے، آپ نے کہا کہ پولیٹیکل میدان میں بھی سازشیں کرتا ہے انڈیا، تو وہ کس نوعیت کی سازشیں کرتا ہے؟